السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ ساجد ہاشمی۔ پہلے کی طرح آج بھی ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اور ایک ڈیفرنٹ ٹاپک لے کے پھر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی کہانی پہلے کی کہانیوں سے بالکل الگ ہے۔ آپ نے آج تک میری جتنی بھی کہانیاں دیکھی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہیں، ایک کہانی دوسری سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور ایسے ٹاپک ہوتے ہیں کہ جو مثلاً ہٹ کے ہوں، جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے کہ یار اس طرح بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ ایسے بھی ظلم ہو سکتا ہے۔ اور اسی کے حوالے سے آج ایک کہانی میرے پاس ایسی آئی ہے کہ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، کہ جو بھی بہنیں، بیٹیاں یا کوئی بیوہ عورتیں وہ اپنے رشتے کو لے کے پریشان ہیں، شادی کو لے کے پریشان ہیں، وہ مجھ سے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اوورسیز پاکستانی میلز بھی رشتے ہوتے ہیں، جن عورتوں کا، جن بچیوں کا، جو پیرنٹس جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ان کے رشتے بھی کروا دیں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی کہانی شارٹس ہی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہندو لڑکی ہے جو حیدرآباد سے ہے، وہاں پہ اس کا کیا نام تھا، ابھی کدھر ہیں، کیا ہے، یہ ہندو لڑکی ہے۔ انہوں نے میری ویڈیو دیکھی، انہوں نے لاہور اپنی کلاس فیلو سے لڑکی سے رابطہ کیا، انہوں نے پھر مجھ سے بھی رابطہ کیا کہ سر میں ہندو ہوں لیکن میں اسلام سے بہت زیادہ امپریس ہوں، میں آپ کے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کی ہستی سے، ان کے اسوہ حسنہ سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، اور میں مثلا مسلمان ہونا چاہتی ہوں، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے دولت کا یا کسی بھی چیز کا، میں اس دین کو ایک مکمل دین سمجھتی ہوں، اور اس لیے میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے وہاں کے حیدرآباد کی جو جامعہ مساجد ہیں یا کوئی بھی دینی مدرسے ہیں، آپ ان میں جائیں، ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو کلمہ پڑھا دیں گے، مسلمان کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں یا ان کے بھائی وغیرہ یا رشتہ دار ہیں، ظاہر ایک ہندو فیملی میں سے ایک لڑکی جب وہ ہندو مذہب کو چھوڑ کے تو اسلام میں داخل ہوگی، مسلمان ہوگی، تو یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا ٹاپک، کہ وہ گھر والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے، وہ ہو سکتا ہے اس کا مرڈر کر دیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایک اور رولز ہیں، ہمارے اور چیزیں ہیں کہ ہم مذہب کی آزادی ہے، ہم قتل و غارت نہیں کرتے۔ اسلام جتنا بھی پھیلا ہے وہ اپنے اخلاق پہ پھیلا ہے، وہ رحم دلی پہ پھیلا ہے، وہ قتل و غارت پہ نہیں پھیلا۔ تو انہوں نے جب مجھ سے یہ ساری ڈیٹیل میں بات کی، میں نے کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وہاں سے ادھر آ جائیں، میں آپ کو کلمہ بھی پڑھا دیتا ہوں، آپ مسلمان بھی ہو جائیں، اور یہاں پہ آپ کو پورا جو ہے وہ رہائش کا یا کوئی بھی ایسے ایشوز ہوتے ہیں وہ میں ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ ایک نیک رستے پہ آ رہی ہیں، آپ کو غلط قدم نہیں اٹھا رہی۔ آپ کے پیرنٹس کے مطابق یہ غلط ہوگا، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق دیکھا جائے تو ایک بالکل ایک یہ رائٹ وے ہے، اور یہی حق سچ کا راستہ ہے۔ تو یہ یہاں پہ آئیں، ابھی یہ اپنی ایک سہیلی جو ان کی ہیں جن سے انہوں نے رابطہ کیا تھا ان کے پاس یہ رہائش پذیر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام تھا آپ کا پہلے؟ لکشمی۔ اب کیا چینج کیا ہے؟ زینب۔ زینب، ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے۔ اچھا، آپ جب اپنی دوست کے پاس آئیں تو انہوں نے آپ کو کہاں لے جا کے کلمہ پڑھوایا یا خود پڑھایا کلمہ؟ باچے مسجد تھی، وہاں پہ کوئی تھا تو انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا تھا۔ قاری صاحب لازمی بات ہے ہوں گے۔ جی قاری صاحب تھے وہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھایا تو میں مسلمان ہوگی، مجھے پسند ہے مطلب کہ اسلام کے لوگ جو ہے ان کے اخلاق، ہمارے مذہب میں ایسے نہیں ہوتا جیسے آپ کے مذہب میں ہے نا۔ ابھی تو یہ بھی مذہب آپ کا ہے نا مثلا؟ جی وہ اب پہلے میرا جو تھا اسی حساب سے میں بات کری کہ جو میرا، اچھا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیونکہ آپ مسلمان ہو گئی، کتنے دن ہوئے آپ کو مسلمان ہو؟ مجھے 3 دن ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ ہٹا دیں نا، یہ بندیا جو آپ نے لگائی ہے، یہ تو ابھی آپ کو پتہ ہے اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ عادت ہے نا، ڈیلی لگاتے تھے تو پھر اس بیٹا یہ ہٹا دو آپ، یہ ابھی ویڈیو کے دوران ہی آپ صاف کر دیں، اپنے دوپٹے سے صاف کر لیں، یہ آپ نے آئندہ نہیں لگانا۔ اچھا، آپ نے مجھ سے حیدرآباد میں جب تھی آپ نے رابطہ کیا تو آپ نے مجھے اپنی پرابلمز بتائیں، آپ کے گھر والے مثلا زیادہ سخت ہیں؟ میرے گھر والے جو ہیں وہ ہندو ہیں اور ساری فیملی ہماری ہندو ہے، تو ہمارے اس میں کوئی بھی خاندان میں مسلمان نہیں ہے۔ تو آپ وہاں پہ جاتی تھی ہندو کے جو وہ ہوتے ہیں جو ان کے
ٹیمپل وغیرہ ہوتے ہیں, جو بھی عبادت گاہیں ہوتی ہیں, ان میں جاتی تھی آپ؟ جی مندر میں پہلے جاتی تھی میں, لیکن جب کا میں نے یہ سنے مدنی چینل پہ دیکھنا, یہ کتابیں وغیرہ پڑھی تو مجھے اسلام پسند ہے, پھر میں نہیں جاتی تھی. گھر والے میرے ساتھ لڑتے تھے کہ تم کیوں نہیں جاتی کیوں, تو میری اس بات سے لڑائی تھی. پھر میری ایک مسلمان لڑکی بنی دوست فیس بک سے, میں نے اس سے کانٹیکٹ کیا تو اس نے مجھے بولا آپ آ جائیں, میں آپ کو مسلمان کر دوں گی, آپ کی ہیلپ کر دوں گی. پھر اس کے کہنے پہ میں یہاں پہ آئی, اور اس نے پھر مجھے یہاں مسجد میں لے جا کے اس نے کلمہ پڑھایا, مسلمان کیا مجھے. اب میں مسلمان ہوں, لیکن میرے جو گھر والے ہیں وہ میں واپس نہیں جا سکتی, اور نہ مجھے ہاں جانا ہے. بالکل, کیونکہ واپس جانا ابھی بے وقوفی ہے. اور مجھے یہاں پہ ایک چیز آپ بتا دیں, آپ مسلمان ہوئی, ظاہر ہے آپ نے اس سے پہلے کچھ بکس کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہوگا یا کوئی نالج لیا ہوگا. آپ کس پرسنالٹی سے اسلام کی جو کون سی ایسی ہستی ہے جس سے امپریس ہیں بہت زیادہ؟ جو محمد ہیں ان کے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی وجہ سے پھر مجھے زیادہ ان کی میں نے پڑھنی, بکس وغیرہ پڑھنی, اور مطلب محبت ہو گئی ان سے, جی ان کا عشق کی حد تک. ہاں جی, مطلب ان کی جو تھی نا زندگی سادہ تھی بالکل, تو مجھے وہ بہت اچھے لگے, ان سے امپریس ہوئی. تو میں نے کہا اگر ان کے جو ہیں نبی اتنے مطلب اچھے ہیں تو پھر وہ لوگ کیسے ہوں گے, اس وجہ سے پھر میں مسلمان ہو گئی. ماشاء اللہ, یہ ایک بہت اچھا فیصلہ آپ نے کیا ہے. آپ ابھی اس دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گی, اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ یہاں پہ لاہور میں آپ کو سیٹل ہم کرتے ہیں, آپ کو کوئی رہائش وغیرہ کا ایشو ہے یا کوئی ایسی پرابلمز ہیں تو مجھے بتائیں. جی میں نے وہ ابھی دوست نے رہتی ہے اس کے پاس رہتی ہوں, لیکن میں نے شفٹ کرنا ہے, اگر آپ کروا دیں میرا, کیونکہ کب تک کسی کے گھر رہوں گی. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو آئے ہوئے 3-4 دن جتنے بھی دن ہوئے, ہم نے پراپر یہاں پہ سیٹ اپ بنایا ہوا. ہم غریب لوگوں کی امداد بھی کرتے ہیں, انہیں رہائش بھی دیتے ہیں. غریب عورتیں جو بیوہ ہوتی ہیں انہیں بھی رہائش دیتے ہیں. آپ کو بھی یہاں پہ رہائش کروا دیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اب جب کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں, تو آپ نے ابھی قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کرنا شروع کی ہیں یا نہیں؟ نہیں ابھی نہیں کی, پہلے میں بکس وغیرہ جو پڑھی ہیں وہی ہے, ابھی نہیں کی, لیکن مجھے شوق ہے کہ میں پڑھوں. چلو کوئی بات نہیں بیٹا, میں آپ کو خود مثلا قرآن پاک آج سے ہی پڑھانا شروع کر دوں گا, اور آپ کو مثلا قرآن پاک کی تعلیمات بھی دیتے ہیں, آپ کو حدیث کی کچھ کتابیں دیتے ہیں, آپ پڑھیں. آپ کو نماز کے بکس دیتے ہیں کہ آپ نماز ان سے یاد کریں کس طرح ہوتا ہے. آپ کو مطلب یہاں پہ جو ہمارے آفس میں آلریڈی فیمیلز رہ رہی ہیں, وہ آپ کو نماز کا بھی طریقہ سکھائیں گی, سارا آپ کو پوری تعلیم دیں گی. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں اب آپ گھر سے چونکہ آ گئی ہیں, آپ نے اپنا نام بھی چینج کر لیا, پورا مذہب بھی چینج کر لیا, آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ہیں, تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ میں بھی ہوں نا, میں کب تک آپ کو سہارا دے لوں گا, زیادہ زیادہ مہینہ 2 مہینے. اب ہمارے اسلام میں ایک چیز ہوتی ہے نکاح, ایک شادی کی جاتی ہے, جیسے آپ کے لوگوں میں بھی وہ شادیاں کرتے ہیں, ان کا طریقہ کار اور ہے. اب اس میں یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کسی اچھی جگہ پہ رشتہ کروا دیں یا شادی کروا دیں. کیا آپ کو یہ بات قبول ہے؟ مجھے نہیں پتا کیسے ہوتا ہے, آپ کو جو بہتر لگے, اچھا کوئی لگتا ہے تو میرا کروا دیں. ٹھیک ہے, میرے آڈینس دیکھنے والے کافی ایسے لوگ ہیں کہ جو مثلا نکاح کے لیے ہوتے ہیں, وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اوورسیز پاکستانی بھی ہوتے ہیں, پاکستان کے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کو کس طرح کا ہسبینڈ چاہیے, شوہر کس طرح کا ہو؟ دیکھیں میں نے مذہب چھوڑ دیا اپنا نا وہاں سے, تو گھر والے تو ہیں نہیں میرے, مجھے وہ چاہیے جو میرے ساتھ مطلب صحیح رہے. کل کو مجھے یہ نہ کہے تم ہندو تھی, یہ تھی, مطلب تانے آنے دے, کوآپریٹ کرے میرے ساتھ, کیونکہ اب تو میں مسلمان ہو گئی ہوں, وہ پہلے لائف تھی میری. مطلب ایسا انسان ہونا چاہیے ناظرین, جو میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو مذہبی حوالے سے اللہ تعالیٰ کو یقین کامل ہو, اس کا حضور پاک کا سچا امتی ہو. دیکھو کہنے کو میں بھی کہتا ہوں کہ میں حضور پاک کا امتی ہوں, سارے لوگ کہتے ہیں, لیکن اس پہ ثابت کرنا وہ کوئی کرتا ہے, کوئی ہوتے ہیں جو قائم رہتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے, آپ جو آڈینس دیکھ رہے ہیں, ہم سب جب اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم خود سوچ لیتے ہیں کہ یار ہم کتنے مسلمان ہیں, ہم جسٹ نام کے مسلمان ہیں. تو ایک ایسا انسان جو ایک دوسرے مذہب سے ہمارے مذہب میں آیا ہے, تو اس کو ایک اچھا رسپانس دینا چاہیے. جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ایسے لوگ رابطہ کریں کہ جو واقعی ایمان والے ہوں, کسی بھی فرقے سے ہوں, اہل تشیع ہوں, اہل سنت ہوں, کوئی بھی فرقہ ہو. دیکھیں فرقے تو ہم لوگوں نے بنائے ہیں, راستہ تو ہمارا ایک ہے, منزل ایک ہے ہماری, رستے الگ ہیں لیکن منزل ایک ہے ہماری, پہنچنا ہم نے ایک جگہ پہ. اور وہ یہ ہے کہ فرقوں میں نہیں بڑھنا چاہیے, لیکن خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے.
اچھا آپ کا رشتہ ہم کہیں نہ کہیں کروا دیتے ہیں. آپ کیا چاہتی ہیں, پاکستانی ہو یا اوورسیز ہو؟ جو بھی ہو, جو اچھا ہو, آپ کو جو دیکھ لینا جو اچھا لگے گا تو اس سے کروا دینا. اور مثلاً آپ کو اگر ہمارا کوئی ایسا بھائی رابطہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں حج کرواتا ہوں یا عمرہ کرواتا ہوں, مثلاً جب مسلمان ہوتے ہیں نا وہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں عمرے کے لیے, حج کے لیے, تو وہ اس چیز کی آپ کو دعوت دیتا ہے, تو آپ کیا قبول کریں گی؟ جی کروا دے. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے ان کی بھی باتیں سن لیں اور میری بھی پوری ویڈیو دیکھ لی. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ہم سے جس نے بھی رابطہ کرنا ہو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.